بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع سونے اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان و رحیم ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. النور رحمان کے ساتھ میں احسن علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج کا جو ٹاپک اور موضوع ہے کہ آزمائش اور امتحانات، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے یا ایک سزا ہے. یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا جو مقصد تھا، اس کے پیچھے ایک بڑی لمبا ایک سفر ہے. میں تھوڑا سا کچھ اس کے بارے میں انٹروڈکشن تھوڑا سا پہلے میں بتانا چاہوں گا اس ٹاپک کی اور ویڈیو کے بارے میں، کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے اور میں ایک خطا کار گنہگار بندہ ہوں گا. میری کوئی اوقات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے، نہ کوئی اتنا علم ہے. لیکن یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ وہ جس کو توفیق دے وہی کچھ کہہ سکتا ہے، ورنہ کسی کی کوئی مجال نہیں ہے. اور علم میرے اللہ پاک کا، اور یہ سرکار کو عطا ہوا ہے، اور سرکار کے ذریعے یہ نور ہم تک پہنچا ہے. اور کوشش یہی ہے کہ یہ نور جو اللہ پاک کی مہربانی سے عطا یا تھوڑی سی معلومات مجھ تک یا جو سیکھا وہ بھائیوں تک، تمام لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے، تاکہ سب اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. بے شک سرکار نے فرمایا کہ جو مجھ سے حدیث سنے وہ آگے تک لوگوں تک پہنچائے تاکہ استفادہ ہو. اور میری کوئی اتنی اوقات نہیں ہے، سادہ سا بندہ ہوں، انسان ہوں. یہ تو بس ان کی مہربانی کہ اللہ نے اپنی محبت اور سرکار کی محبت دی ہوئی ہے، ورنہ میری کیا اوقات کہ میں آ کے کچھ کہہ سکوں. آج کے دور میں ماشاءاللہ کتنے قابل علماء دین آلریڈی اس کے اوپر کام کریں، پر یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ مجھے توفیق ملی. کہ کسی بھی موضوع کو بیان کرنے کے لیے یا ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ کے صرف رٹا لگا کے یا آپ اس کو بیان کر سکیں. اس کے پیچھے پورا ایک سفر ہوتا ہے، جرنی ہوتی ہے. اور قرآن پاک ماشاءاللہ جو کلام اللہ ہے اور اللہ پاک کی مبارک کتاب ہے، اس کے اندر مقام آپ کو کئی ملتے ہیں، منافقین کے، مومنین کے، ظالمین کے، شاکرین کے، درجہ بدرجہ. اب کیا پڑھنے سے وہ مقام سمجھ میں آ جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. میرے خیال سے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی جستجو رکھتا ہے اور کوئی محبت رکھتا ہے، تو پھر اس کو یہ سفر بھی طے کرنے ہوتے ہیں ان مقامات کو سمجھنے کے لیے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے کوئی ایک نکلے اور سرکار کے پاس حاضر ہو اور اس کا علم حاصل کرے قرآن پاک کا. تو جب یہ آیت پڑھی تو میرے اندر بھی ایک محبت اور ایک جستجو تھی بچپن سے ہی. اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، تو بس اس جستجو کے پیچھے لگا ہوا تھا. بس یہ سفر کنٹینیو تھا. تو شکر الحمدللہ، میں اللہ پاک کا شکر کا ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق دی. اس ٹاپک کے دو حصے ہیں. پہلا ہے کہ امتحان اور دوسرا ہے آزمائش. میں پہلے دنیا کی بات کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں امتحان زندگی میں ہر انسان کا ہے، اور ہر ایک کا، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ نہیں ہے، چاہے وہ سرکار کو مانتے ہیں نہیں مانتے، کافر ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، امتحان سب کے ہیں. وہ بھی پیسے کما رہے ہیں، بچوں کو بڑا کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، جاب جاتی ہیں، رزق کی تلاش میں گھومتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے کہ اصل میں دنیا میں رہ کے آپ کو امتحان کی جو سمجھ آئے گی آسانی سے. سورہ رحمان کے اندر ایک بڑی پیاری چھوٹی سی آیت آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اے میرے بندو تم کون کون سی میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دو پہلو ہیں اس کے، کہ یا تو انسان شکر کرتا ہے، اور اگر وہ شکر ادا نہ کرے تو وہ اس کی ناشکری ہوتی ہے، اور پھر اس کو اس کی سزا ملتی ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک میں نے شکروں کو سزا دیتا ہوں. تو جو انسان شکر کرتا ہے، شکر کے لیول پہ اللہ پاک اس کے رزق میں بھی برکت دیتے ہیں، اس کی ہر شے عطا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب یہ بڑا مختصر سا کہنے میں آسان ہے کہ شکر ادا کرنا اور شکر جھٹلانا، یعنی کہ آپ شکر ادا نہیں کریں تو کم سے کم جھٹلا رہے ہیں. شکر ادا کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو جو بھی کام ملا ہے، جو بھی آپ کو ڈیزگنیشن ہے، یا آپ کو زندگی میں جو بھی نعمتیں ملی ہیں، آپ ان کے ساتھ مخلص ہو کے ان کو ایمانداری سے ان کے ساتھ وہ نبھاتے ہیں. یہ آپ کے دنیا کا قانون ہے، اور یہ آپ
اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اور انگریز آپ دیکھ لیں, کافروں کو دیکھ لیں, وہ اتنے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ہیں کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں, کہ وہ گریٹیٹیوڈ پیش کرنا جانتے ہیں, وہ شکریہ ادا کرنا جانتے ہیں, اور وہ کامیاب ہیں کیونکہ وہ قدر کرتے ہیں, وہ کام کی قدر کرتے ہیں, وہ وقت کی قدر کرتے ہیں, اور چل رہے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور یہ بڑا بہترین ہے کہ آپ زندگی میں چلتے رہتے ہیں, آپ کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں اور آپ سروائیو کرتے ہیں. اب بات آتی ہے آزمائش کی. آزمائش کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. کئی ہی سال کی جرنی اور کئی ایسے مقامات جہاں پہ انسان کی سوچ اور اس کی حیرت گم ہو جاتی ہے, جہاں پہ اس کے اپنے گم ہو جاتے ہیں, جہاں پہ اس کے اپنے پڑھائے ہو جاتے ہیں, دوست جدا ہو جاتے ہیں, بڑی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. اب آزمائش سمجھ میں آئی کیوں, اس کے پیچھے حقیقت کیا, آزمائش آتی کس لیے ہے. زیادہ تر ویڈیوز میں نے بھی بڑی دیکھی, میں نے بھی بہت اس کے بارے میں ریسرچ کی, جاننا چاہا, بہت لوگوں کے پاس گیا گھوما کہ آخر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے, کہ یہ سب ہے کیوں. تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک جب آپ کو کچھ نوازنا چاہتا ہے تو وہ آپ کی آزمائش لیتا ہے, وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے, اور آپ کو اللہ پاک صبر کرنا سکھاتا ہے. آپ کے امتحان ہوتے ہیں. اچھا, میرے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ کچھ ہوتے ہیں بچے وہ ڈیپتھ میں جا کے سیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب تو کوشش میں بھی کر رہا ہوں, میں نے پیسہ بھی کمایا, میں نے محنت بھی کی, میں سافٹ ویئر انجینئر 15 سال ہو گئے, کوشش بھی کی, حق لال بھی کی, محنت بھی کی, اور کرتا رہا. اب تک وہی جستجو ہے. آخر ایسا کیا ہوا کہ مشکلات, حالات, واقعات میرے اپنے, میں میرڈ ہوں, میرے بچے ہیں, سب جدا ہوتے گئے, میرے اپنے دوست مجھ سے خفا ہوتے گئے. کوئی مجھے کسی نام سے جانتا ہوگا, کوئی کسی کہانی سے دیکھتا ہوگا, کوئی کسی نظریے سے دیکھتا ہوگا, پر سمجھ میں نہ آئے کہ کوشش کر رہا ہوں. میں نہیں جانتا کہ اچھا ہوں یا برا ہوں, پر ایک کوشش ہوتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر, کہ میری اوقات تو کوئی نہیں ہے. تو آزمائش پھر کس چیز کی, پھر اللہ پاک کیا نوازے, کیا میں نے اپنی اولاد کی ویسی قدر نہیں کی, یا حالات کی قدر نہیں کی, یا میں نے رزق کی قدر نہیں کی, یا میں نے شکر ادا نہیں کیا, وہ معاملہ کیا ہے. بڑا مشکل میرے لیے ہو گیا. اور تقریباً آج بھی میں شاید اکیلا ہوں, میرے ساتھ ابھی بھی مجھ سے کئی لوگ دور ہوں گے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں, لیکن یہ ان کا قصور نہیں ہے, اور نہ مجھے ان سے کسی سے گلا ہے. پھر آزمائش ہے کیا, اور یہ اللہ پاک کرتے کیوں ہیں. امتحان تو دنیا کے چلتے رہتے ہیں, تعلیم کے, کاروبار کے, پڑھائی کے, اونچ کے, نیچ کے, محبت کے, لیکن یہ آزمائش سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے. آخر دن گزرتے گئے, مہینے گزرتے گئے, ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے مہربانی کی, اور مجھے سرکار کی مہربانی کہ مجھے سمجھ میں آیا. اور پھر مجھے جب سمجھ میں آیا تو میں نے شکر ادا کیا اپنے اللہ کا, کہ مہربانی اللہ پاک کی. دیکھیں, جب میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیم یہ بڑی جامع کتاب ہے. اگر آپ اسے کہیں گے نا, آپ اسے ایک دفعہ میں پڑھ لیں گے, 2 دفعہ میں سمجھ لیں گے, 4 دفعہ میں سمجھ لیں گے, یہ ایسے اتنا آسان نہیں, کیونکہ قرآن ایک ربط میں ہے ہی نہیں. اس میں کبھی آپ کو خوشی, کبھی ڈر, کبھی عذاب کی وعید, اور کبھی حکمت کی بات, اور کبھی علم کی بات. تو بڑی, یعنی کہ ٹاپک ایک تسلسل میں نہیں ہے. اور یہ میرے لیے بڑی چیز تھی کہ کیسے سمجھوں, کیسے اخذ کروں, اور کون ہے جو مجھے دے سکے. اتنا کسی کے پاس شاید ٹائم بھی نہ, اور میری اوقات بھی نہیں اس قابل کہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ سے دعا تھی, اور سرکار سے ہمیشہ دعا رہی, جستجو رہی. ایک لمبی جرنی رہی, بہت لمبی. یہ میرے شاید ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور یہ شاید انہیں کا خواب تھا. وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن زندگی نے, میں نہیں جانتا کہ موقع دیا کہ نہیں دیا, اور شاید ان کی خواہش ہو, لیکن یہ انہیں کی میرے بڑوں کی بدولت ہے, اور میرے اللہ پاک کی مہربانی ہے. اب آزمائش میں سے مسئلہ چیز تھی کہ میں نے ایک جگہ, میں ساری آیتوں کا آپ کو ریفرنس دوں گا اینڈ پہ اس ویڈیو کے, کہ اللہ پاک فرما رہے تھے ایک جگہ کہ یہ بہت ہمت والا کام ہے.
کہ کون سے وہ دو مقام تھے، ایک جو صبر کرتے ہیں آزمائشوں میں، اور دوسرا سرکار نے ایک ایسا عمل فرمایا کیا جو بہت اللہ پاک ہمت والا کام کہ وہ واقعی بڑی ہمت والا کام ہوگا، کیونکہ رب کہہ رہا ہے وہ ہمت والا کام ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جو قوت رکھتا ہے، جو مالک ہے سب کا، کہ جب میرے سرکار اللہ کے دین کو تبلیغ کر رہے تھے مکہ میں اور لوگوں تک اللہ کی نام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو نعوذ باللہ لوگ نہیں مانتے تھے مکہ کے، پتھر مار رہے تھے، کوڑا پھینکتے تھے، ایک دفعہ ان کے دانت مبارک بھی، لہو مبارک بھی شہید ہوئے اور ان کا نکلا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فرشتے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کو دو پہاڑوں کے درمیان فنا کر دیں، لیکن ہمارے سرکار نے وہاں پہ فرمایا نہیں، دعا دی کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کے آئیں گی۔ پھر ایک دوسرا مقام تھا فتح مکہ کے موقع پہ، کہ جب آپ نے فتح مکہ کیا، حاصل ہوا اور آپ نے سب کو معاف فرما دیا، یہ اللہ پاک نے فرمایا بہت ہمت والا کام ہے، اور صبر کرنا یہ بھی ہمت والا کام ہے۔ اب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بڑا کام ہے، تو جو سرکار نے کیا، ہماری تو اتنی اوقات نہیں، اللہ پاک نے ان کو مقام دیا، ان کی آل کو مقام دیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی آل نے بھی کتنی قربانیاں دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 10 محرم 9 محرم جن کو ہم یاد کرتے ہیں، جن کی یاد میں جو انہوں نے عشق کے مقام پہ قربانیاں دی، وہ ہماری اوقات نہیں اور میری تو بالکل بھی نہیں، اور میں ماڑا سا بندہ ہوں، کمزور سا ہوں، ہمت بھی ہار جاتا ہوں، تھک بھی جاتا ہوں، لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تم میں سے چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک اس کے لیے آسان کر دوں، جو سیکھنا چاہتا ہے۔ تو کلام اللہ دل میں آیا، جواب دیا کہ اللہ پاک میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے پھر ایک جگہ اور فرمایا تھا کہ جب میں نے کہا کہ کون ہے جو اس قرآن پاک کی ذمہ داری، یعنی کہ اپنے لفظوں میں آسان آپ کو اٹھا سکے گا، تو انسان تھا نادان جس نے اس کی حامی بڑھ لی۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ اور دوسرے کوئی اشیاء اگر اس کو کہتے کہ ہم اٹھاتے تو ہم ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان نادان تھا۔ اب نادانی، عشق میں انسان پاگل ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، اب عشق ہو جائے تو یہ اس کی عطا ہے، میری کون سی قابلیت ہے، محبت ہو جائے، یہ بھی بڑا دل آیا۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی قرآن پاک میں، کون ہے جو تم میں سے نکل کے سرکار کی مدد کرے اس دین میں۔ اصل میں تبلیغ تو سرکار کر چکے، دین تو مکمل ہو چکا، لیکن اس نور کو آگے جاری اور ساری رکھنے کا سلسلہ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ دل میں یہ خواہش بھی آ گئی۔ میں اپنی زندگی میں بڑا خوش تھا، بڑی اچھی ارننگ ہو رہی ہے، کما رہے ہیں، سب چیزیں چل رہی ہیں، ایک ہیپی لائف، بچے، محبت، بہترین۔ لیکن چلتے چلتے دل میں یہ بھی ایک خواہش چل رہی تھی اور کچھ دعائیں تھیں۔ اب مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ دعائیں آپ کی کیسے قبول ہوتی ہیں، وہ ایک جرنی، آپ کو ان کی قیمت ہوتی ہے، ایک سفر ہوتا ہے اور کمال کا سفر ہوتا ہے۔ سفر کے درمیان تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ تو جب آپ تھوڑا سا آگے آتے کسی مقام پہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ اچھا بات یہ تھی۔ تو یہ سفر بھی کچھ ایسے ہی تھا۔ اب یہ بتانے کی چیز ہے کہ مقصد کہ یہ ایک ربط تھا، یہ ایک سلسلہ تھا اس آزمائش کو سمجھنے کا۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پھر سورہ ال عمران میں، سورہ محمد میں کئی آیات ہیں کہ اے پیغمبر، کیا یہ تمہارے غازی اور جو ایمان لے کے ہیں، کیا یہ ایسی جنت میں چلے جائیں گے کہ جب تک میں ان کی آزمائش نہ کر لوں؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آزماؤں گا انہیں، مال کی کمی سے، اولاد سے، پھلوں کی کمی سے، محنتوں کے ضائع ہونے سے، رزق میں 5 جگہ۔ میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ پاک کیسے آزماتا ہے، یہ بس ہمیں دل میں آیا کہ کیا آخر اس کے پیچھے حقیقت ہے کہ آزمایا کیسے جاتا ہے؟ کیا دے کے لے لینا آزمانا ہے؟ نہیں۔ پھر کسی مقام پہ سمجھ آیا کہ آپ کو سب نعمتیں ملی ہیں اور آپ اس کا شکر کر رہے ہیں، کسی کے لیے وہ شکر کا امتحان ہے اور کسی کے لیے نہ ہونے پہ بھی شکر کا امتحان ہے، کہ اگر آپ کے پاس نہیں تب آپ کیا کرتے ہیں؟ نہ شکری کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تب آپ کیا کرتے ہیں؟ شکر یا نہ شکری۔ اور اگر آپ کے پاس ہی چلے جائیں یہ چیزیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں یا نہ شکری۔
یہ امتحان ہے اور یہ چلتا رہے گا اور اس میں کوئی معافی نہیں۔ اچھا، اب امتحان کوئی مال سے، رزق سے جب بات ہو رہی ہے تو یہ صرف رزق کوئی کھانے کی شے نہیں ہے، اولاد بھی آپ کے اہل و عیال، آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب امتحان ہونا ہے، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ شیطان بھی موجود ہے اور شیطان انسان کو پہ ہی قبضہ کرتا ہے۔ اب اگر آپ کہہ لیں کہ آپ کے وہ اپنے ہی ہوں تو وہ اپنوں کے ذریعے ہی آئے گا، تو اور کس کے ذریعے آئے گا؟ کوئی انوکھی شکل میں تو نہیں آئے گا، کوئی امیجنیشن کے انسان کی کوئی الگ صورت میں آئے گا، وہ آپ کو آ کے ورگلائے گا، وہ آپ پہ آ کے کوشش کرے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں بہک رہے، اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اور اللہ پاک آپ کی رہنمائی کریں، تب وہ ایک حملہ کرے گا شدید۔ مشکلات کہاں پہ آئیں گی؟ جب آپ اللہ کی راہ پہ ہوں گے۔ آزمائش کہا گئی جب آپ اللہ کی راہ کا سفر کر رہے ہوں گے، تب آتی ہیں صحیح آزمائشیں۔ امتحان تو دنیا کے چلتے رہتے ہیں۔ اب وہ مجھے شروع میں لگا کہ میرے ہی اپنے میرے خلاف، یہ میں تو کوشش اچھے ہونے کی کر رہا تھا، لیکن میں تو برا بنتا جا رہا ہوں، برائیوں میں پھنستا جا رہا ہوں، یہ معاملہ کیا ہے؟ لیکن جب آپ سرکار کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا سالہ ہا سال اللہ کے نام کی تبلیغ کرنا چاہی، کتنے دشمن بنے، کتنوں نے قتل کرنا چاہا نعوذ باللہ، کتنوں نے اس کو روکنا چاہا، لیکن اللہ کی رحمت رہی، اور ہو کے وہی رہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا میرا سونا رب ہے۔ اب میری کوئی اوقات نہیں ہے، سرکار کا مقام ہے، میری کوشش تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، میں تو ماڑا سا بندہ ہوں، میں تو اپنے آپ بھی عمل کر لوں، امپلیمنٹ کر لوں، یہی بڑی بات ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں وہ آپ سے چیز شیئر کروں جس پہ میری خود پریکٹیکل کوئی عمل ہو، جس پہ عمل نہیں میں وہ چیز کبھی بھی شیئر نہیں کرتا، یا جس کو مکمل تھورلی سیکھا نہ گیا ہو۔ سلسلہ چلتا رہا، آخر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہی، یہ معاملات کیوں آ رہے ہیں، یہ مسائل کیوں پیدا ہو گئے ایک دم سے؟ جاب کے سلسلے اپنے سب جدا ہو گئے، اکیلے ہو کے رہ گیا، معاملہ کیا چل رہا ہے؟ اب جب میں ایک دن بیٹھا رو رہا ہوتا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک ایسا کیا ہو گیا، کیا تھا ہوگی، تو دل کے قرآن پاک کھولا، پڑھنا شروع کیا، تو سامنے جب یہ آیتیں گزریں آزمائش کی کہ اللہ آزماتا کیوں ہے۔ اب امتحان تو ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے قابل ہیں آپ کو ملے گا، نہیں ملے گا، قابل ہیں تو ٹھیک ہے، آپ شکر کریں گے تو بہترین ہے، نہ شکرے کریں گے تو ضائع ہو جائے گا۔ لیکن جب آزمائش کی بات ہے نا، تو اللہ نے آپ کو نوازنا ہے، وہاں بھی آپ کو صبر رکھنا پڑے گا، صبر بھی اللہ آپ کو دے گا، ہمت بھی دے گا۔ پھر اللہ پاک اپنے اللہ کے ہاں قربانی بھی اللہ کو بڑی عزیز ہے، آپ کو پیش کرنی پڑتی ہے۔ اور تمام انبیاء کرام کو دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ کے احسانوں کا شکر کیا، ان کی آزمائش ہوئی، تب جا کے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے۔ پھر آزمائش ہوئی کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی آپ پیغمبر ہیں سب سے قربانی مانگی گئی، اور یہ سفر جاری ہے ساری رات کہ اللہ نے نوازنا تھا۔ ہمیں نوازنا کیا تھا؟ اب اصل میں حسرت تھی، محبت تھی کہ اللہ کے نام کی، اللہ کے دین کی، اور سرکار نے جو ہمیں سکھایا اس کو آگے پہنچانے کی۔ اب اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے کیسے پہنچایا جائے؟ یہ میری اوقات تو ہے ہی نہیں، ماڑا سا بندہ ہوں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ غلام ہوں کہ نہیں۔ محبت ہے کہ اس لائن میں ہوں کہ غلامی اللہ پاک قبول کر لے، یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن دعا تھی، کوشش تھی، محبت تھی، پاگل پن تھا۔ اب جب یہ سب چیزیں ہوئیں، چلتی رہیں، پہلے تو کرب تھا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک وقت، اور آخر ہم پھر سمجھ میں آیا کہ ہمت والا کام بہت ہمت والا کام ہے، نہیں ہو پائے گا۔ اللہ سے دعا کی کہ نہیں اللہ پاک، یہ سرکار اور یہ آپ کے ہی چنے ہوئے بندے ہیں، میں ہمارا بندہ ہوں، میری کیا اوقات ہے جو میں یہ کر سکوں، میرے میں اتنی ہمت کا، اتنی جان کا۔ لیکن جب اللہ پاک ہمت دینا چاہے، پھر مسکرایا اور ہمت کی کہ یہ راہ اللہ کی ہے۔ میں پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہا تھا اس چینل کو چلانے کی، کوشش بھی میں رک جاتا تھا، چلتا تھا، کیونکہ ڈپریشن، انزائٹی کہ کیسے کروں گا، کیسے لے کے چلوں گا، حالات، گھر، ماحول، اپنے مشکلات، وہ سمجھ میں آیا کہ وہ اصل میں اس چیز سے
اس سلسلے سے شیطان روکنے کے لیے جو کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا اس نے کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے سمجھ نہ آئی. لیکن اب میں کہتا ہوں قربان اللہ کی راہ میں سب، میرے اللہ سنا قبول فرمائے. وہ عطا کرنے والا، وہ نوازنے والا ہے. شیطان کیا کر سکتا ہے آخر ان سب کو چھین کے؟ میرے رب کی محبت، میرے سرکار کی محبت، ان کا نام تو نہیں چھین سکتا، اس کام کو تو نہیں چھین سکتا، ان دعاؤں جو کی گئی ہیں ان محبت کو تو نہیں چھین سکتا. زیادہ سے یہی کر سکتا ہے، اس سے ایٹ لیسٹ زیادہ کیا کرے گا؟ تو جب یہ سمجھ میں آیا دل مضبوط ہو گیا، اور آزمائش سمجھ میں آ گئی کہ آزمائش یہ اللہ کی راہ میں خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہوتی ہے، کہ اللہ نے جن کو نوازنا ہی نوازنا ہے، جن کو عطا کرنا ہی کرنا، کوئی مقام کوئی چیز دینی ہو. مجھے نہیں یہ پتا میرا مقام کیا، میں تو بھائی ایبی ویلی ہوں گا، گناہ گار ہوں گا، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا رہتا ہوں. لیکن قبول کرنے والا تو سونا رہا بھائی، اس کی مہربانی ہے. مجھے اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے، صرف اس کی رضا، اس کی خوشنودی. یہ نہیں کہ میں اگر یہ کچھ کر لوں گا مجھے کوئی نیکی ثواب، کوئی عزت، کچھ ایسی شے مل جائے گی جو میں رب کے سامنے جا کے کہہ سکوں گا کہ میں یہ لے آیا. تب بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو زندگی میں پہلے اتنا کچھ ہے ان کے جواب نہیں دے سکتا، تو یہ اس کا میں کیا جواب جا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت بڑا کام کر آیا ہوں. نہ سرکار کے آگے کے سامنے بھی جا سکوں گا، ان کے کھڑا ہو سکوں گا، کچھ کہہ سکوں گا کہ اتنے تمغے، اتنی لوگ ناراض ہوئے ہوں گے، کتنے دل ٹوٹے ہوں گے. توڑنے نہیں چاہیے، نہ کبھی برا چاہا، پر نہیں جانتا کہ کیسے جواب دے سکوں گا. کہ اگر حقوق العباد میں اپنی اولاد کی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکا، اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکا، یا مجھ سے کوئی راضی نہ ہو سکا، سوال تو بڑے ہیں. لیکن اللہ راضی ہے، میں اسی چیز میں راضی ہوں کہ اس نے رحمت کی، اس نے زندہ رکھا ہوا ہے، سانسیں دی ہوئی ہیں اور چل رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سب ویسے ہی میرے پاس ہوں گے. مجھے کسی سے گلا نہیں، یا کسی سے یہ نہیں کہ کوئی معافی مانگنے یا منگوانے کا کوئی معاملہ ہے. میں تو اللہ سے اپنی معافی مانگتا ہوں. یہ ان کے اپنے عمل نہیں تھے، یہ میرا آزمائش تھی، میرا امتحان تھا. میں کسی کو برا نہیں جانتا، سب عطا اللہ کی ہے اور یہ بہتری کے لیے ہے. شاید میں کمزور تھا، کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں سکا زندگی میں آسانی سے، تو اللہ نے سکھانا چاہا کہ اگر تم اس راہ پہ چلنا چاہتے تو یہ اتنا آسان نہیں. تو میں شکر کرتا ہوں لاکھوں کروڑوں بار. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امتحان تو زندگی کے چلتے رہیں گے، امتحان آتے رہیں گے. آپ شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ پاک دگنا دیتا رہے گا. ناشکری کریں گے تب بھی وہ آپ زندہ رہیں گے، کھاتے رہیں گے، لیکن سبق تو سیکھنا پڑے گا. کیونکہ مالک کی ایک صفت ہے، اگر آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ پورا مہینہ کام کرتے ہیں، پھر آپ کو وہ سیلری دیتا ہے. تو مالک کا کام تو یہ ہے، اور رب پالتا ہے، اور اللہ پاک نوازتے ہیں. رب پالنے والا ہے. آپ شکر ادا کر رہے ہیں اس کی نعمتوں کا تو رب آپ کو نوازی جا رہا ہے، پالی جا رہا ہے. وہ نہیں بھی کرے تب بھی وہ سب کو پال رہا ہے. لیکن اللہ کی راہ میں، اس کی محبت میں، اور ان کے جو انہوں نے ہمارے لیے ہمارے سرکار بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت میں اور کچھ اچھا کرنے کی جستجو میں اور اس سفر میں اگر آپ ہیں تو پھر اگر آپ اس سفر میں آنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ پاک آپ کے لیے اس میں ایک کوشش جستجو آپ کو سمجھانے کے لیے، اس مقام تک پہنچانے کے لیے کہ آپ سمجھ سکیں. یہ نہیں کہ وہ مقام کے بلند پہ آ کے کوئی امام بن جائیں گے، کوئی میں یہ نہیں جانتا کیا بن جائیں گے، لیکن اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے، اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا مقام ہے، آپ کو اپنی زندگی کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیسے چلنا ہے. یہ اس لیے ہے، یہ قرآن پاک سرکار نے اپنی عملی نمونے کے ذریعے ہمیں پیش کر کے دکھایا، صرف بیان کر کے نہیں. تو میرا کام صرف بیان کرنا نہیں، یا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی میرا حلیہ ویسا نہیں ہے. حلیے سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی، نہ اس کی تعلیم سے، یہ اللہ جس کو نوازے. تو کوشش یہی ہے کہ آسانی ہو، کیونکہ بہت سے لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہے یہ سب کیا ہو رہے ہیں. تو اپنے پاس دی ہوئی سب اشیاء کی قدر کریں. اگر آپ سورہ رحمان کو سنیں پوری، آپ سورت کو اس کی ڈیپتھ میں، اس کی میری ایک ویڈیو بھی ہے، میں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اسے دیکھیے گا کہ الرحمن اللہ پاک کی کتنی مبارک صفت ہے اور کتنا پیارا نام ہے. اور
اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیا کیا نوازا اور تم کیا جھٹلاؤ گے کون کون سی نعمت کو. تو سرکار کی حدیث ہے کہ اس جملے کے جب آیت بولی ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں جھٹلانے والوں میں سے نہ کری، ہم نہیں جھٹلاتے. حتیٰ کہ جن اور دوسرے مخلوقات بھی جواب دیتی ہیں، تو ہم تو انسان ہیں. تو بس آخری اینڈ پہ کہوں گا کہ سرکار ایک جگہ نا حدیث ہی کہ سنا تھا کہ سرکار گزر رہے تھے تو محفل تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور ذکر کر رہے تھے اللہ کا. تو سرکار وہاں سے گزرے تو رک گئے اور فرمایا کہ تم لوگ خوش نصیب ہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے. فرمانے لگے کیوں؟ کہتے تم کیا کر رہے تھے؟ فرما رہے صحابہ کرام کہتے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا ذکر پسند فرمایا ہے کہ اگر تم اس کا ذکر کرو گے تو وہ تمہارا ذکر کرے گا. تو ذکر کی بات یہ اللہ کی ہے، نام اس کا ہے، بلندی اس کی، عظمت اس کی، شان اس کی، یہ انسان کی کوئی اوقات نہیں. تو آج اگر یہ ذکر اور یہ کوشش ہے تو یہ اللہ کی رضا کی حاصل ہے کہ اس کی رحمت، اس کی جو ہمیں سکھانے کے لیے قرآن پاک کو بھیجا گیا، اس کا حق سچ کا علم میں آپ تک پہنچاؤں. کوئی وظیفہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ میرے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے. تو یہ سفر ہے، یہ طے کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یہاں سے بیٹھے اسلام آباد کہیں کہ میں کسی جادو کے ذریعے پہنچوں، وہ پاسبل نہیں ہے. یہ دنیا ہے، یہ ایک پروسیس ہے. اللہ نے اس دنیا کو جب بنایا 6 دن کے اندر بنایا. اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ یہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، تو اس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو نام بھی اللہ کے مبارک آپ پکاریں اور تعلق جوڑیں، لیکن کوشش کریں اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوں تاکہ وہ آپ کے لیے آسانیاں کریں اور ہم کل کی خیر ہو، سب کے لیے آسانیاں، رحمتیں، برکت اور اپنا فضل اللہ پاک عطا کرے اور ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھے اور ان امتحانوں میں، آزمائشوں میں کامیاب کرے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے. تب تک کے لیے فی امان اللہ. شکریہ. اللہ حافظ.